السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم وومن لیگ اسلام آباد کی دو معزز شخصیات. ماریہ خان جو کہ مسلم وومن لیگ کی پریزیڈنٹ ہیں، اور محترمہ ابو بکر جو کہ مسلم وومن لیگ کی جنرل سیکرٹری ہیں. ناظرین، آج کل زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ جہاں پہ خواتین نہ صرف گھریلو کاموں میں الجھ کے رہ گئی ہیں، بلکہ زمانہ اتنا آگے چلا گیا ہے کہ یہی خواتین جو گھروں میں رہا کرتی تھیں یا گھروں کی ذمہ داریاں سنبھالا کرتی تھیں، یہ آج کل تعلیم، فہم تعلیم، تنظیمی امور اور سماجی خدمات میں بھی اپنا کردار بخوبی سے ادا کر رہی ہیں. جب ان کے اس کردار کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ گھریلو خواتین بھی ہیں، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ خواتین اپنی جو فکر ہے، اپنا جو ان کے اندر قابلیت ہے، ہنر ہے، اس کو استعمال میں لاتے ہوئے آج کل کا جو معاشرہ ہے، خاص کر ہماری جو یوتھ ہے، جین زی یوتھ ہے، ان میں اپنا جو ہے قابلیت کیسے ان میں نمایاں کر سکتی ہیں، ان تک اپنی جو سوچ کیسے لے کے آ سکتی ہیں. تو آج کی ہماری نشست نہایت ہی اہم ہے اس ٹاپک کے حوالے سے، اور ہم اپنے سوالوں کا آغاز کرتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اپنا یہ ڈیوٹی کس طرح سے سر انجام دے سکتی ہیں. پہلا سوال میرا ابو بکر سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی، پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ خواتین جو ہیں ہمارے معاشرے میں قیادت میں، پاکستانی اگر ہم معاشرہ دیکھیں، پاکستانی معاشرے کا جو اسٹرکچر بن چکا ہے اس پر ہم نظر دوڑائیں تو ایک خاتون کس طرح سے اس قیادت میں اپنا جو ہے کردار ادا کر سکتی ہے، یا پھر اس قیادت کے لیے ایک عورت میں کون سی خوبیاں ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں، اس کے لیے کون سا المیہ ہے، کیا چیلنج ہے اس کے لیے؟ اگر آج ہم پاکستانی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ایک تلخ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے. جی. پاکستانی عورت جو ہے نا، وہ واقعی اپنی شناخت کھو بیٹھی ہے. جی. وہ آئیڈینٹی کرائسس کی شکار ہو چکی ہے. جی. وہ کس لیے؟ وہ یہ دیکھیں کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ مغرب سے آنے والی نئی سوچ، سوشل میڈیا کے نئے نئے معیار، خاندان کی روایات، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کون ہوں، میں نے کیا بننا ہے، اور میں نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے. جی. اپنے مقصد سے ہٹ جانا. اپنے مقصد سے ہٹ جانا، بالکل. اور اسلامی عورت جو ہے وہ کیوں ایسے ہوئی؟ اسے وہ حقوق کا علم ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے حقوق عطا کیے ہیں. جی. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ان المؤمنون والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. دیکھیں، پورا معیار جو ہے نا عورت کا مردوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. جہاں پہ مومن مرد ہے، مومن عورتیں بھی ہیں، خرچ کرنے والے مرد ہیں، خرچ کرنے والی خواتین بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسلام نے ایک عورت کو دی ہیں. تو جب عورت کو اپنے حقوق کا علم نہیں ہوگا، اسے اپنی تعلیم کا، اسے اپنے اختیار کا، اپنے ویژن کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوگا، تو وہ عورت کمزور ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. وہ کمزور ہو جائے گی. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ علم کی ہے، اور وہ قرآن و سنت کا علم ہے. اس کو سیکھنے کے ساتھ ہی ایک عورت کے اندر پاور آتی ہے، اور وہ چیلنجز کا سامنا کر سکتی ہے کہ وہ دوسری عورت کے وہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بڑے بڑے المیہ کو فیس کر سکتی ہے. بالکل. جبکہ وہ اس کے ساتھ چلے. ہمارے معاشرے میں وومن امپاورمنٹ یا پھر کہہ لیں کہ خواتین کے حقوق کو لے کر بہت زیادہ نعرے لگتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آئے دن کہیں نہ کہیں احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے یہ حقوق، ہمارے وہ حقوق. لیکن اگر دیکھا جائے زمینی حقائق پر گھریلو خواتین یا پھر ورکنگ وومن میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی. ایک گھریلو خاتون ہے، ایک کام کرنے والی ہے، تو اس تضاد کی بنیادی وجہ کیا؟ ایسا کیا ہے کہ ان میں پھر تبدیلی بھی نظر نہیں آ رہی؟ واقعی ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کا المیہ بہت زیادہ ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ میں یہی کہوں گی کہ کم علمی ہے، کہ ہمیں اپنے حقوق کا صحیح استعمال کا بھی پتہ نہیں ہے، اور ہمارے نظام نے، ہمارے معاشرے نے، ہماری روایات نے ایک لڑکی کو یہ سکھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں کہ اس کے اصل حقوق کیا چیز ہیں. ہماری ایجوکیشن آپ دیکھ لیں، یونیورسٹیز دیکھ لیں، کالجز دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی ایک بچی یا خاتون جاتی ہے تو اس کے لیے وہ سہولیات میسر نہیں ہوتی. اور جو نعرے لگائے جاتے ہیں، اور یہ نعرے ہمیں کہاں سے ملے؟
یہ بھی ہمیں سارا کا سارا مغرب سے ملا ہے. وہاں پر یہی چیز کہی جاتی تھی کہ میرا جسم میری مرضی, اور پاکستان کی عورت کے لیے, ایک اسلام والی عورت کے لیے بھی اس کو ابھارا گیا, اس کو بار بار یہ کہا گیا کہ وہ بھی یہی الفاظ کہے. حالانکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ نساء جو ہے وہ قرآن پاک میں خواتین کے لیے اتاری, اس کے حقوق کے لیے اتاری. اس کے اندر سارا کا سارا خواتین کے حق میں ہے کہ انہیں ہر چیز کے اندر سے حصہ بھی ملے اور انہیں انصاف ملنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ صحابیات کے واقعات دیکھیں. جی, میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی ایک صحابیہ کا, اور اتنا زبردست, وہ حضرت شفا بنت عبداللہ, وہ ایسی صحابیہ تھی جو کہ ہجرت سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ کے اندر بھی رہیں وہ, اور وہ اتنی باکمال فراست ان کے اندر, سمجھداری ان کے اندر, عقل مندی ان کے اندر اتنی زیادہ تھی. اور وہ 17 جو لوگ مکہ کے پڑے ہوئے تھے ان میں سے ان کا بھی ایک نام تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ڈیوٹی مارکیٹنگ پر لگائی, مارکیٹنگ کی انچارج تھی وہ. دیکھیں ایک صحابیہ, کیا وہاں پہ صحابی موجود نہیں تھے؟ کیا وہاں پہ مرد موجود نہیں تھے کہ ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی گئی؟ تو ایک عورت کے اندر اتنی سکلز اور پاور ہونی چاہیے کہ وہ ایک اتنا بڑا کام کر سکے. اور ایک اور صحابیہ حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ڈیوٹی مکہ کی مارکیٹنگ کی لگائی گئی. جی, اب یہ دیکھیں کہ کیوں لگائی گئی, ان کے اندر کون سی سکلز تھیں. عدل و انصاف بھی ہوگا, اچھا اخلاق بھی ہوگا, پڑھی لکھی بھی ہوں گی, سمجھدار بھی ہوں گی. تو آج کی خاتون بھی اگر یہ ساری چیزیں لے کر چلتی ہے تو اس کا وہی مقام اور مرتبہ اسے ملے گا جو کہ ایک اسلام کی عورت کو ملنا چاہیے. نہ کہ یہ ہم بڑے بڑے نعرے لگائیں, ہم باہر نکلیں, ہم احتجاج کریں, ہم سڑکوں کے اوپر نکل کے اپنے آپ کو یہ کروائیں کہ ہمیں حقوق ملنے چاہیے. ہمیں تو حقوق اسلام نے دے دیے ہیں پہلے ہی. جس طرح سے یہ ہے کہ حضرت خدیجہ اتنا بڑا وہ مطلب اپنا تجارت کا کام کیا کرتی تھیں, بالکل مکہ کی سردار عورت بھی ہیں, مالدار عورت بھی ہیں, اور خود یعنی کہ تجارت کاری ہیں. دیکھیے ہمارے پاس مسالے بھری پڑی ہیں. اگر ہم اسلامک ہسٹری کو دیکھیں تو ایک بہت بڑی مسالے ہمارے پاس موجود ہیں, اور اس کے ذریعے سے ہم ایک اچھا کام کر سکتی ہیں. آج کی بچی, آج کی گرل جو ہے وہ بہت اچھا اور آگے تک پہنچ سکتی ہیں. اور میں ایک جگہ پہ یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ اس میں تھا کہ خاتون جو ہے وہ آزادی چاہتی ہے آج کل کے معاشرے میں, اور وہ آزادی کون سی ہے, لائک جس طرح سے بھی آج کل یہ سوشل میڈیا پہ گن ہے وہ, لیکن اگر اصل آزادی دیکھی جائے تو وہ ہمیں رسول اللہ کے زمانے میں مل گئی تھی کہ ایک عورت خود نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے, ایک عورت کاروبار کر سکتی ہے, یعنی کہ ایک اگر بیوہ ہے فار ایگزامپل جیسے کہ خدیجہ کی مثال ہے تو وہ دوسری شادی کر سکتی ہیں, وہ ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے یا پھر اس کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی. تو یہ مسئلہ پھر یہی ہوا نا کہ ہم اپنے رائٹس کو پڑھتے نہیں ہیں یا ہم اپنے ہی رائٹ سے بے خبر ہیں. اگر ہم انہیں اسٹڈی کریں تو ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے. بالکل ہم اپنے حقوق سے بے خبر ہیں اصل میں جو یہ کہا جائے گا. انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اسی گیپ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو جیسے کہ ایک تنظیم ہے مسلم وومنس لیگ کا, عمل قیام میں جب آیا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کا کیا ایسا پوائنٹ آپ لوگوں کے ذہن میں آیا یا کیا ایسا خیال آیا کہ آپ لوگ یہ ایک تنظیم بناتے ہیں اسپیشلی وومنس کے لیے, تو اس کا اصل مقصد کیا ہے, وومنس کو کہاں تک پہنچانا ہے یا ان کے لیے کیا کیا سہولیات فراہم کرنا ہے؟ الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ ایک نیا نام دیا گیا ہے, لیکن خدمت خلق کا کام ہمارا الحمدللہ 40 سال سے چلا آ رہا ہے. جی بالکل. اور اس میں سب سے بنیادی چیز دین ہے, دعوت اللہ ہے, یہ سب سے مین پوائنٹ چیز ہے. الحمدللہ مرد حضرات یہ سارا کام کر رہے ہیں, لیکن آج کے معاشرے میں جب عورت کو دیکھا گیا کہ عورت پسی ہوئی ہے یا اسے علم نہیں ہے, سب سے بڑی بات لا علمی کی ہے, تو یہ ایک تنظیم کو بنانے کی شروعات ہوئی. سوچا گیا اس کے بارے میں کہ ایک عورت کو حقوق کیسے ملیں گے. جب ایک عورت پڑھی ہوئی ہوگی وہ دوسروں کو موٹیویٹ کرے گی, اپنے ساتھ ملائیں گی, تو پھر اسے اس بات کا شعور پیدا ہوگا. تو اسی طرح جیسے مردوں کی تنظیم ہے اسی طرح خواتین کی بھی مسلم ویمن لیگ کو بنایا گیا, اور الحمدللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم ویمن لیگ جو ہے وہ ایک بہت زبردست کام کر رہی ہے. اور اسلام آباد کے اندر ہم نے بہت سے مراکز قائم کیے ہیں عورت کو صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے.
ہم نے عائشہ ووکیشنل سینٹرز بنائے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے فاطمہ الزہرا جو ہے ہاسپٹلس ہیں جس کے اندر فیمیلز کام کر رہی ہیں زیادہ. اور سب سے بڑا مسئلہ گائنی کا آپ کے سامنے ہے یہ کہ گائنی کا مسئلہ جو ہے ایک عورت جب کہ زچگی کے دوران میں جب جاتی ہے تو کیا فیس کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ مرد حضرات ہوتے ہیں. ایک باپردہ خاتون کے لیے یہ کتنا مشکل بات ہے. واقعی بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایسے ہاسپٹلس ہم نے بنائے کہ جس کے اندر صرف فیمیلز ہی انہیں ڈیل کریں گی, وہی دیکھیں گی, چاہے آپریشن ہو رہا ہے چاہے نارمل ڈلیوری ہے تو اس میں فیمیلز ہم نے رکھے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ ایک بچی جو پڑھی ہوئی ہے جو ایک اپنی سند لے کر ڈگری لے لی ہے لیکن اس کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے کوئی بھی, وہ کیا کرے, کہاں پر جائے. آج گورنمنٹ کی طرف سے اتنی نہیں ہے جابس کہ وہ جابس کر سکے. تو ہمارے ہاں ایسی جابس ملتی ہیں. جو ایسے ہم نے ادارے قائم کیے ہیں. اور عائشہ ووکیشن سینٹر کا قیام جو ہے ہم نے الحمدللہ 13 بنا لیے ہیں اور ہم اسلام آباد کے اندر 50 سے زیادہ بنائیں گے. اس میں سلائی سینٹرز, کمپیوٹر کا کورس اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تعلیم جو کہ مسٹ ہے. یہ تینوں تعلیم دی جاتی ہیں. شعور دلایا جاتا ہے کہ ایک بچی ایک خاتون یہاں سے سیکھ کر تو وہ خود اپنا کما سکے اور کھا سکے. جی بالکل, یہ بات مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے کہ آپ لوگ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھا رہے ہیں. اگر پنجاب والے سائڈ پہ جائیں, مطلب جو میرا علاقہ ہے, تو وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اسکولس ہیں, کالج ہیں, 12 کے بعد انف ہو جاتا ہے. بالکل. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 12 کے بعد مطلب اکثر بچیوں کی شادی ہوتی ہے, پھر زندگی ہمیشہ ایکول نہیں رہتی, بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکے, اور یہ موسٹلی پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بچیوں کو چلو شادی کرنی ہے, اپنے گھر کا کرنا نہیں, وہاں پر ہنر بھی سکھائیں. بالکل, کہ وہ اپنا کر سکتی ہوں یا پھر اپنے ہسبینڈ کا کہتے ہیں نا دوسرا بازو بن سکتی ہوں. اور آپ لوگوں کی تاریخ کی مجھے جو دوسری بات بہت زیادہ اچھی لگی ہے وہ یہ ہے, آئی تھنک جو بڑا ایک فرق لے کر آ رہے ہیں کہ جو ہے اس میں صرف خواتین کام کرتی ہیں. بالکل, میری وہ بہنیں کہ جن کو مواقع نہیں ملتے وہ کام کر سکتی ہیں, یا پھر وہ بہنیں کہ جن کے گھر والے الاؤ نہیں کرتے کسی ایسی جگہ کام کرنا جہاں پہ مرد بھی ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. بالکل. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ایک با اختیار خاتون کون سی ہے؟ لائک ایک ہے کہ جو پیسہ کما رہی ہے, جاب کر رہی ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو ہر فیصلہ کرنے کی قوت رکھتی ہے, اختیار ہے اس کے پاس, وہ چاہے جو مرضی فیصلہ کرے. تو جو آپ لوگوں کی تنظیم ہے وہ اس کو کس طرح سے برقرار رکھ رہی ہے, یا ان کا کیا تھاٹ ہے اس کے حوالے سے؟ ہاں جی, اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عورت اسی وقت پاور میں ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہو اور سکلز بھی ہوں. بالکل, یہ دونوں چیزیں جو ہونا لازمی ہے, کیونکہ یہ بھی ہمیں اسلامک ہسٹری سے ملتا ہے, جیسے کہ پیچھے بھی بیان کیا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دیکھ لیں کہ مالی اور فکری طاقت دونوں طاقتیں تھیں ان کے پاس. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ بھی کیا, سہارا دیا. اور حضرت اسما بنت ابی بکر, آپ ان کو دیکھ لیں, آپ ان کی ہمت, طاقت اور ذہانت کو دیکھیں کہ ہجرت کی رات جب کہ پورا مکہ جو ہے وہ مخالف ہوا تھا, لیکن انہوں نے جرت کر کے بہادری کے ساتھ کھانا بھی پہنچایا اور انتظام بھی کیا اس چیز کا. تو اس میں دونوں چیزیں لازمی ہیں, پیسہ بھی لازمی ہے اور دوسرا کہ طاقت بھی لازمی ہے, پاور بھی ہونی چاہیے عورت کے اندر. اور ہماری تنظیم الحمدللہ, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے اپنے سینٹرز بنائے ہیں, اور ان سینٹرز کے اندر ہم خواتین کو, ہم بچیوں کو یہی سکلز سکھا رہے ہیں کہ وہ سیکھ کر خود یعنی کہ اس ہو جائیں کہ وہ اپنا کما سکیں, وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلا سکیں. تو یہ عائشہ ووکیشنل سینٹر ہمارے اور فاطمہ الزہرا میڈیکل سینٹرز ہمارے, یہ ساری چیزیں اس تنظیم کا حصہ ہیں کہ اس کے ساتھ ایک عورت, ایک بچی یا ایک لڑکی جو ہے وہ صحیح طور پر اپنا یعنی کہ معاشرے کے اندر اچھی طرح رہ سکتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ بھی چیز ہے نا کہ جو بندہ کماتا ہے اس کی بات میں اتنا وزن ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے کہ جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے اس کی بات میں وزن خود بخود آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. تو 4 پیسے کمانے کے لیے اسکلز کا ہونا ضروری ہے. جب آپ کے پاس اسکلز ہوتی ہیں, آپ کسی کے محتاج نہیں ہوتے, تو آئی تھنک وہ بندہ خود بخود پاورفل ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں اسکلز سیکھنے کے بعد آپ نے بیٹھنا نہیں ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے کہ کتنی بچیاں ہیں, بی ایس کیا ہے, MS کیا ہے, لیکن گھر میں بیٹھی ہیں, معاشرہ اجازت نہیں دیتا, خاندان کی روایات نہیں ہے, تو وہ بیٹھ جاتی ہیں اور ساری اسکلز جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں. کوئی بھی اسکل سیکھیں آپ اس کو استعمال میں لازمی لے کر آئیں. جب استعمال میں لائیں گے تو انشاءاللہ وہی خاتون پاور والی بن جائے گی. ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تنظیمیں ہیں جو بنائی گئی ہیں لوگوں کی مدد کے لیے, لائک پھر ان میں آگے برانچز آ جاتی ہیں, خواتین کی ہیں, بچوں کی ہے, بڑوں کی ہے.
تو ان میں یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی بہت مدد کر دیتے ہیں, امداد کر دیتے ہیں, اس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ اب جو ہے حق ادا ہو گیا ہے, بس یہاں پہ دیٹس اٹ, ختم ہے. تو آپ کی جو تنظیم ہے وہ اس میں ایک خاتون ہے جو کہ آپ لوگوں کا ایک پوائنٹ ہی ایک عورت کو پکڑ کے ہے کہ ہم نے اسے کسی مقام تک پہنچانا ہے. تو آپ اسے ایک لینے والا ہاتھ کی بجائے آپ دینے والا ہاتھ بنا دیں. تو وہ کس طرح سے بنا رہے ہیں, آپ کس طرح سے اس پہ کام کریں کہ ایک عورت جو ہے وہ بجائے کسی سے لینے کے وہ دے, وہ اپنی صلاحیتوں کو سامنے لے کر آئے. اس میں ہمارا جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے علاقوں کے اندر نظام کا قائم کرنا اور ڈیوٹیاں لگانا. ہم نے اپنی بہنوں کی ڈیوٹیاں جو ہے نا وہ ہر گلی محلے میں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ اس گلی اور محلے کے اندر رہ کر وہاں کے حالات کو جان سکیں, اور جہاں پر بھی کوئی بھی خاتون ایسی ہے جو غریب ہے یا جو بہت اچھی ہے جو دے سکتی ہے, ان کے ذریعے سے مل کر جو ہے وہ کام کو آگے بڑھایا جا سکے تاکہ عورت جو ہے وہ دینے والی بن جائے لینے والی کے بجائے. تو یہ ایک نظام الحمدللہ اسلام آباد کے اندر ہمارا پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے, ہر گلی محلے کے اندر ہے, ہر سیکٹر کے اندر ہے, اور ہر یعنی کہ یوسیز کے اندر ہم نے یہ نظام قائم کیا ہے. تو اس میں عورت جو ہے وہ خود جا کر گھر میں یعنی کہ کسی کی تعزیت کرنا, عیادت کرنا, اور اس طرح پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا سینٹرز ہم نے اپنے قائم کیے ہیں, اور اب حال ہی میں ہم نے ایک کوبا اسلامی کمپلیکس کے اندر IT سینٹر قائم کیا ہے, اور یہ رجسٹر شدہ ادارہ ہے, اور اس کے اندر فری کورسز کروائے جاتے ہیں, IT کے کورسز کروائے جاتے ہیں. اس کے اندر گرافک ڈیزائننگ ہے, اور اس کے علاوہ کتنے ہی کمپیوٹر کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ کورسز آج کل ہو رہے ہیں, اور وہ فری آف کورس ہے. جو کہ میری ایک کولیگ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کورس کروانا تھا تو 60,000 وہ ایک کورس کا مانگ رہے تھے, وہ 3 منتھ کا, جو کہ ایک عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو کہتی ہے میں نے انہیں کہا بھی کہ آپ انہیں تھوڑا سا لیس کریں, 50 کریں یا پھر 40 کر لیں. وہ کہتے نہیں 60 سے کم نہیں ہو سکتا. اور ہم نے ایک ایسا سینٹر بنایا جو فری آف کورس ہے, اور اس کے اندر 3 ماہ کا کورس ہے اور 10 کورسز ہے جو کہ کیا جائے, وہ الحمدللہ ہماری تنظیم کی طرف سے ہے. اور اس کے علاوہ اور یعنی کہ راشن وغیرہ دینا یہ سارا کچھ ہر تنظیم ہی کر رہی ہے, لیکن ان کو ایک صحیح جگہ پر کھڑا کرنا یہ الحمدللہ ہمارا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا کام ہے, اور اس میں یہ ہمارے سارے سینٹر شامل ہوتے ہیں. جی بہت اچھی بات لگی ہے کہ آج کل ایک غریب بندہ جو ہے روٹی افورڈ نہیں کرتا, اس کو اسکل بھی جو ہے اتنی مہنگی پڑ رہی ہے, پھر وہ کچھ کمانے کے بالکل ایسا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ایج کو بھی نہیں دیکھ رہے, ٹائم بھی آپ لوگوں نے بہت اچھے سے مینیج کیا ہے, اور ڈیز بھی. تو یہ کورسز آئی تھنک بہت زیادہ فائدہ مند ہیں ایز اے وومن بھی اور بچوں کے لیے بھی. اور اس کورسز میں ایک تو یعنی کہ جو جابس والی ہیں خواتین ہیں یا مرد ہیں یا لڑکے ہیں, ان کے لیے ہم نے سیٹرڈے سنڈے علیحدہ سے 2 دن رکھے ہیں کہ وہ بھی ان کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو اور وہ بھی آ کر کچھ نہ کچھ یہاں سے سیکھ سکیں. ناظرین اگلے سوال ہم محترمہ ماریہ خان سے پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. میں ایک سوال جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے ایجوکیشن کو لے کر, خاص کر خواتین کی ایجوکیشن, کہ ہم انہیں ڈگری لینا سکھا رہے ہیں, ہم انہیں تعلیم کی جو امپورٹنس ہے وہ بتا رہے ہیں, اور دھڑا دھڑ بچیاں ڈگری لے بھی رہی ہیں کسی نہ کسی طرح سے. لیکن اگر انہی خواتین کو لیڈر بنا دیا جائے تو اس کا کیا ایک میتھڈ ہے, یا جو آپ کی تنظیم ہے جو خواتین کے لیے کام کر رہی ہے اس میں ایسا کیا خاص نظام موجود ہے کہ جو ایک عورت کو لیڈر بھی بناتی ہے اور اس کو قیادت میں اپنا کردار جو ہے ادا کرنے کے قابل بھی بناتی ہے؟ Apart from getting degrees, we have got a separate department that is called as Muslim Girls League Islamabad. We have been offering them several courses during the summer break, and the courses were Ideal Muslima course and Muslim Women Leadership course. اور اس کے اندر جو کانٹینٹ تھا وہ ان کو ایک سوسائٹی کا بہترین لیڈر بنانے کے لیے تھا. مور اوور دے ہیو بین انوالوڈ ان سم فزیکل اینڈ سوشل ایکٹیویٹیز, فار ایگزامپل پینٹنگ, تفسیر آف ہولی قرآن, مور اوور ہائکنگ اینڈ سیلف ڈیفینس کورسز. مس ماریہ, میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم پاکستانی سوسائٹی کو دیکھیں تو آپ کے خیال میں اس سوسائٹی میں جو خواتین ہیں ان کی پہچان ان سے گم ہو رہی ہے, ان کا چیلنج کیا ہے, یا پھر جو وومن امپاورمنٹ ہے, یا کہتے ہیں کہ خواتین کے جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت نعرے لگتے ہیں, بہت سارے احتجاج ہوتے ہیں,
تو نہ تو ان کو وہ یعنی جو ایک ہونا چاہیے مقام ایک ورکنگ وومن ہے, ایک گھریلو وومن ہے, اس لحاظ سے ان کی زندگیوں میں کوئی خاص تبدیلی بھی نظر نہیں آ رہی. تو آپ اس بارے میں کیا سوچتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک عورت میں وہ تبدیلی بھی آنی چاہیے جہاں یہ نعرے لگ رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کی جو تنظیم ہے وہ اس کو کس طرح سے کور کر رہی ہے کہ آپ ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں, آپ اسکلز بھی سکھا رہے ہیں, تو ایک عورت کی زندگی میں پراپر تبدیلی کس طرح سے آنی چاہیے؟ Okay, Sobia, by the way, it was a very lengthy question. Let me tell you. First, we need to understand what empowerment is. When we talk about women empowerment, definitely it is strengthening women, but it is again equal approach to or equal access to rights, education and resources, and equal representation in society. If we talk about ڈیفینیٹلی, ابھی میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہماری جو کرنٹ سی اہم صاحبہ ہیں وہ لیڈی ہیں, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایکول ریپرزنٹیشن نہیں ہے. دیر از ریپرزنٹیشن ان پولیٹیکل اسٹرکچر, لیکن ایکول نہیں. اگر اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی اون پارٹی, تو ابھی حال ہی میں 2025 میں وی ہیو ڈیسائیڈڈ انٹرا پارٹی الیکشنز اینڈ وی آر ہولڈنگ دیٹ. یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ سمجھ لیں یو سی لیول پہ پہلی مرتبہ ہوا ہے, اینڈ وی ہیو گاٹ ایکول ریپرزنٹیشن فار ویمن. ہمارے ہر پینل کے اندر ایک ویمن ریپرزنٹیٹیو ہے. دوسری چیز آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ نعرے بہت لگتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی دیکھیے وی ہیو گاٹ 47 اور 49.7% دے کانسٹیٹیوٹ آف دا جنرل پبلک. اگر خواتین کا ریشو آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر, ایون آپ اسلام آباد کی پاپولیشن دیکھ لیں تو اس میں بھی 50% ویمن ہیں. But if they are not given equal representation, equal rights in all disciplines, آپ دیکھیں گے میڈیسن میں یا تعلیم میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خواتین آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی. بٹ if you talk about the government disciplines یا گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں وہاں پہ آپ کو equal representation of women نظر نہیں آتی. جی بالکل. So we have to work on that. ماریہ جی, میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ خواتین جو ہماری کنورسیشن سن رہی ہیں, اب ان کے اندر ایک سوچ آتی ہے کہ وہ تبدیلی لے کر آئیں اپنے گھر میں, اپنے معاشرے میں, تو آپ ان کو کس طرح سے گائیڈ کریں گی, اور ان کا کیا پہلا سٹیپ ہونا چاہیے, پہلا قدم کیا ہے کہ آپ کی تنظیم کا حصہ بن سکیں؟ دیکھیں ہماری تنظیم کا حصہ بننے کے لیے فار دیٹ دے نیڈ ٹو فل آور ممبرشپ فارم ٹو بی این آفیشلی پارٹ آف آور ٹیم. دوسری چیز یہ ہے کہ دین وی آر آفرنگ سو مینی پلیٹفارمس, وہ کسی کو بھی جوائن کر سکتی ہیں. ہمارے پاس 3 پراپر ہاسپٹلس ہیں جو ورکنگ کر رہے ہیں. ہمارے پاس سیورل ڈسپینسریز ہیں آل اوور اسلام آباد. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اور بھی جو ایجوکیشنل ویمن ہے یا جو اسکلفل ہونا چاہتی ہیں ان کے لیے ہم آئی ٹی کورسز نیب ٹیک کے جو ہے وہ فری کر رہے ہیں قبا آئی ٹی سینٹر میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسکل بوٹ کیمپ کے حوالے سے بہت سارے پروگرامس ہیں جن کو وہ جوائن کر سکتی ہیں. محترمہ ماریہ, میرا آپ سے اگلا بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے پاکستان کی جو خواتین ہیں, مائیں بہنیں, ان کو یقین دلا سکتی ہیں کہ آپ کا مستقبل واقعی روشن ہے اور آپ کچھ کر سکتی ہیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے؟ ایکچولی صوبیہ, مسلم ویمن لیگ بلیوز ان اسکلفل ورک فورس. یہ بات میں بیشتر دفعہ جو ہے وہ ریپیٹ کر سکتی ہوں. I again repeat کہ since we constitute more than half of the population, آپ دیکھیں کہ it's not only the Pakistan but the future of Ummah lies in the hands of women. ٹھیک ہے, because we are more in number. اور جو بچوں کی پرورش ہے وہ بھی ایک ماں کرتی ہے. ٹھیک ہے, بہن بیٹی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہے سوسائٹی کے اندر اور بہت کنسٹرکٹیو رول ہے, and that is more than a father. تو سب سے پہلی چیز تو ہے کہ انڈیپینڈنسی سیکھیں اور اس چیز سے باہر آئیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے ہم لوگ اسکل سکھاتے ہیں زیادہ کہ ایجوکیشن کوئی چیز نہیں ہے, ایجوکیشن کو جو ہے وہ پریکٹیکلی لانا اور پھر سوسائٹی کا پریکٹیکل پارٹ بننا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ خود سوچیں کہ ایک چائنیز اسکالر نے کہا تھا کہ چائنیز ویمن ہول ہاف آف دا اسکائی. واٹ ڈز اٹ مین؟ آپ سوچیں کہ اگر 50% آف پاپولیشن آپ کی جو ہے وہ نان اسکلڈ ہے یا نان ورکنگ ہے تو کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ریسٹ آف دا پبلک کا سارا وہ جو ہے وہ ریسٹ آف دا 50% پہ آ جائے گا. تو اس 50% کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے سوسائٹی کے اندر. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. میں اپنے مہمانوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا اور انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ خواتین سے ریلیٹڈ تھا. خواتین واقعی کہیں پر بھی کمزور نہیں ہیں, بس انہیں راستہ دکھانے کی ضرورت ہے, انہیں تھوڑا اٹھانے کی ضرورت ہے. اکثر ہمارے معاشرے میں خواتین جو ہیں یہ سوچ
سوچ کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس مواقع نہیں ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتی. تو بس انہیں تھوڑا سا جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. باقی پوری سوسائٹی, جیسے کہ ماریہ جی نے ذکر کیا کہ عورت ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے ان سوسائٹی. تو بس اس کنورسیشن کے ساتھ ہم اپنا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.